الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد بن خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مجلس کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ مومنات گرامی، کربلا ذریعہ حیات، ایک عجیب سی زندگی کا تصور جو کربلا ہمیں دیتا ہے، اس موضوع کے زیر اثر ہم نے یکم محرم کو اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ 9 کو ہم نے مدد کے طور پر اذن امام وقت سے اپنا سرنامہ کلام بنایا۔ آیت اتنی حسین تھی، آیت اتنی پیاری ہے کہ جس میں خدا اپنا تعارف اپنی قدرت سے کرا رہا ہے، اور قدرت کو خدا نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہا کہ میں وہ ہوں جو اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ یعنی کہ زندگی دینے پہ اتنا نازا نہیں ہے جتنا حیات بعد از مرگ پہ نازا ہے، کہ جس کو لوگ سمجھ لیں مر گیا، جس کو لوگ سمجھ لیں ختم ہو گیا، اللہ نے کہا نہ کسی کو مٹانا تمہارے بس کی بات ہے، نہ کسی کو زندہ رکھنا تمہارے بس کی بات ہے۔ میں رب العزت اگر چاہوں تو کسی کو نوکے سینہ پہ بھی زندہ کر سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو کسی کو تخت پہ بیٹھ کے بھی قیامت تک کے لیے مردہ کر سکتا ہوں۔ کربلا زندگی کا ذریعہ ہے، کربلا حیات دیتا ہے۔ اب ہم جس مرحلے پہ گفتگو کے آ گئے ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے آج فضائلی اعتبار سے میری آپ کے ساتھ اس موضوع کے زیر اثر آخری گفتگو ہے، اور کل 9 محرم ہے، اور کل 9 محرم کا دن آپ کو پتہ ہے کہ وہ خالصتاً آقازادی کے پرسے کا دن ہے۔ اس دن ہر بہن، کل ہر بیٹی، ہر ماں اس طریقے سے فرش عزا پہ بیٹھے جیسے کربلا میں حسین کا خانوادہ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جناب سیدہ کو ہمارے فضائلوں سے کیا انٹرسٹ، جو ان کا علم ہے، شہر علم کے در کی زوجہ، جن کا بابا خود شہر علم، جن کے بچے خود علم کی میراث، ان کو ہمارے فضائلوں سے کیا غرض؟ وہ تو آتی ہیں آپ کے پاس، وہ تو آپ سے پرسہ لینے آتی ہیں۔ تو کل کے دن کوشش کیجئے گا کہ آنے سے پہلے، چاہے گاڑی میں ہوں، چاہے رستے میں ہوں، ایک زیارت عاشورہ سب ایک پڑھ لیجئے گا، صرف اس نیت سے کہ سیدہ یہ زیارت عاشورہ ہم پڑھ رہے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا دل اتنا نرم ہو کہ ہمارے پرسے سے آپ کے دل کو ڈھارس مل جائے۔
یہ ہم سب کا کام ہے، جناب سیدہ کے دل کو ڈھارس دینا ہمارا کام ہے۔ تو آپ سب سے التماس ہے کل زیارت عاشوراء مجلس میں آنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ کر اور اپنے دل کی نرمی کے لیے، اپنے گریے کے اخلاص کے لیے اور امام وقت کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو لکھوانے کے لیے کہ مولا ہم یہاں بیٹھ کر زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں اور اللہ اس زیارت کے صدقے میں آپ کو کربلا میں پڑھنا نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بیٹا آج کیونکہ بہت بڑی مجلس ہے، بڑی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیشہ جملہ کہتی ہوں کہ بڑی چیزوں سے نہیں ہوتی، لوگوں سے، پڑھنے والوں سے، تبرک سے، جگہ سے، انتظام سے، اس سے مجلس بڑی نہیں ہوتی۔ مجلس بڑی ہوتی ہے اس نسبت سے کہ جس نسبت سے جڑ کر چھوٹا سا ذکر بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور جہاں پر حضرت عباس کی فرش ہو، جہاں پر حضرت عباس کی فرش عزا ہو تو پھر وہ جگہ چھوٹی نہیں رہتی۔ آج در بڑا، باب الحوائج کا دروازہ، عطاؤں کے بادشاہ کے در پر، اور تمام علماء فقہا متفق ہیں کہ اگر غازی کو واسطہ دے دیا جائے دو چیزوں کا، ایک جناب سیدہ زینب کی چادر کا اور دوسرا جناب سکینہ کے رخسار کا، یہ دو واسطے غازی کے لیے بہت بڑے واسطے ہیں۔ حضرت عباس کی بارگاہ میں اپنے 8 دنوں کی محنتوں کو قبول کروانے کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیجئے گا کہ یا پاک پروردگار تجھے واسطہ حضرت عباس کا، غازی عباس کا صدقہ کہ جس کا ہونا بہنوں کے لیے ڈھارس تھا، کہ جس کے جانے کے بعد زینب عباس بن کے کھڑی ہو گئی، اس حضرت عباس کا صدقہ۔ اے میرے پالنے والے یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مولا تو بھرم رکھنے والا ہے، مولا جس کے دل میں جو حاجت ہے نام بنام حاجت روائی فرما۔ بار الہ جو مومن پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ بار الہ جن کے گھر میں فقر و فاقہ و پریشانی و تنگ دستی، میرے مالک حضرت عباس کے دست سخی کے صدقے میں بار الہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مائیں اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف سے پریشان ہیں پروردگار ان کے لیے غیب سے سبب بنا دے۔ بار الہ بیٹیوں کے لیے بہترین نصیب کھول، پروردگار بیٹوں کے لیے بہترین رزق حلال کا اہتمام فرما۔ ہم سب کی نسلوں کو عزاداری امام کے لیے مختص فرما۔ مولا ہمارا یہ عزا خانہ اور جہاں جہاں عزاداریاں ہو رہی ہیں رب العزت سب کو ظہور امام سے متصل فرما۔ جس نے سمیت ہم سب بھی اس عزاداری کا حصہ ہیں، جس نے جس طرح بھی اس عزاداری میں حصہ ڈالا ہے، اے میرے پالنے والے ان سب کی حقیر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یتیمی شہزادی سکینہ کا صدقہ میرے مالک کسی کو بے وقت یتیم نہ کرنا، مولا جنہیں یتیم کیا ہے مولا ان کے بھائیوں کو ان کے آسروں کو سلامت رکھنا، بچوں کے سروں پہ والدین کے سائے سلامت رکھنا، بچوں کو سنہری کامیابیاں عطا فرما۔ بار الہ جنہوں نے امتحانات دینے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنے مومنوں کو کسی امتحان میں نہ ڈالنا، دشمنان اہل بیت و عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں پروردگار تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، پاکستان کو بہترین حکمران عطا فرما، پاکستان کو صادق حکمران عطا فرما۔ بار الہ پاکستان کے حالات بہتر فرما۔ اے میرے پالنے والے ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام کے ظہور میں اس طرح باعمل کر دے کہ ہمارا ہر عمل ظہور کے قریب کرنے کا باعث ہو جائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بنا۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات بلند تر صلوات۔ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر ثبت کرے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ موضوع سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ 9،
گفتگو کرتے کرتے ہم اس مقام پہ آ گئے کہ کربلا زندگی دیتے کیسے ہے۔ میری بیٹیاں بیٹی ہیں، بیٹا زندگی اگر کربلا سے لینی ہے تو فطرت کو کربلائی بنانا پڑے گا، اپنی ذات کو مولا حسین سے جوڑنا پڑے گا۔ پرسوں کی مجلس ذہنوں میں ہے، پرسوں میں نے کیا کہا تھا کہ مولا حسین نے کچھ چیزیں کربلا میں ہائی لائٹ کی، یعنی اگر کربلا کو پڑھا جائے اور ان چیزوں کو نہ پڑھا جائے تو سمجھیے مقصد امام حسین ختم۔ پوچھا وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جو کربلا میں ہائی لائٹ ہوئی؟ کہا سب سے پہلے حسین کا سجدہ، نماز حسینی ہو اور بے نمازی ہو نہیں ہو سکتا۔ دوسرا پوائنٹ کہ جو ہمیں زندہ رکھے گا، زندہ رکھنے کے لیے دوسرا پوائنٹ کیا؟ عاشق قرآن۔ کل میں نے دیا تھا کہ مولا حسین نے مہلت مانگی اور مہلت مانگ کر سب لوگ قرآن پڑھتے رہے، رات کو نمازیں ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پوری رات خیموں میں سے سورتوں کی آوازیں آتی رہیں۔ پتہ چلا وہ گھر کبھی مردہ نہیں ہو سکتے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ تیسرا درس کربلا کا، یہ صرف میں جلدی جلدی پورے جو عشرہ ہے اس کو آپ کے ذہنوں میں انڈیل رہی ہوں، اور یہ وہ مجلسیں ہیں جو ہم اپلائی کر سکتے، باقی تو فضائل تھے کربلا کے، وہ فضیلتیں فقط ان کے لیے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ کوشش کیجئے کہ کربلائی بننے کے لیے وہ کام کریں کہ جو کام حسین نے کیا، نہ کہ یزید نے۔ مولا حسین کے کیے ہوئے کاموں پہ فخر کرو۔ تیسری چیز، امام حسین علیہ السلام کی ذکر الہیہ کا تحفظ۔ سورہ اخلاص کل میں نے کہا تھا کہ روز عاشور اور شب عاشور کے سارے اعمالوں میں سوائے قل هو اللہ کے اور کوئی سورہ نہیں ہے۔ 50 مرتبہ قل هو اللہ، 100 مرتبہ قل هو اللہ۔ مولا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا نے کہا پورے قرآن میں خدا کی توحید پہ سب سے مدلل دلیل سورہ اخلاص، اور مولا حسین کی شہادت کا مقصد توحید کی بقا۔ پتہ چلا حسین کا سفیر وہی ہوگا کہ جس کے کردار میں توحید نظر آئے گی، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ میرا بچہ کہیں پہ بھی ہو۔ تو بیٹا اگر نماز کا وقت آ جائے تو جیب میں سے چھوٹی سی سجدگاہ نکال کر کسی کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو۔ عزادارو پوچھو گے نہیں کہ سجدگاہ کیوں، ہم کچھ اور کیوں نہ رکھے؟ سجدگاہ رکھنا بتاتا ہے کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ حسین کی نماز ہے۔ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا پیغام امن کا پیغام، مولا حسین علیہ السلام کا پیغام کربلا بقا کیسے دیتی ہے؟ اچھا کربلا میں کیونکہ حضرت عباس سے منسوب مجلس ہے، تھوڑا سا بات کریں کہ کربلا میں جو چیز اصحاب امام حسین میں نظر آئی، بیٹا جانتے ہو وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تھی اپنے وقت کے امام کی اطاعت۔ اس وقت امام حسین امام وقت تھے، تو آپ نے اگر دیکھا کربلا کو تو کربلا میں بیٹا کوئی رشتے کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، بلکہ کربلا میں ہر شخص اپنے وقت کے امام کے لیے کھڑا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہوا؟ پتہ چلا حسین بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ابدی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، تو اس کے ساتھ ہو جاؤ جو تمہارے وقت کا امام ہے، ان کے لیے کام کرو، ان کے لیے ان کے مطابق چلو۔ بیٹا زندگیوں میں سے ظہور اگر نکل جائے نا تو زندگی بھی نکل جائے۔ ہم تو اس عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں میری جان کہ ہمیں اتنا پکا یقین ہے کہ اگر کوئی 40 دن دعائے عہد پڑھتے پڑھتے مر جائے اور ظہور امام نہ ہو تو تمہیں پتہ ہے دعائے عہد کی فضیلت کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جو دعائے عہد پڑھے اور امام کا ظہور نہ ہو اور پڑھتے پڑھتے مر جائے تو کہا اس کا اجاز کیا ہوگا؟ کہا یہ اجاز یہ ہوگا کہ جب وقت کا امام آئے گا نا تو وہ اسے زندہ کر کے اپنے لشکر کا سپاہی بنائے گا۔ پتہ چلا اگر سوچ میں وقت کے امام کی اطاعت ہو تو خدا مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔
سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ، وہ اللہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ اللہ کہ جو ہواؤں کو چلا کر بادلوں کو منتشر کرتا ہے۔ اللہ منتشر تو نے کیوں کیا؟ کہا منتشر کر کے اسے مردہ زمین پر برساتا ہے۔ اور اللہ تو مردہ زمین پہ کیوں برساتا ہے؟ کہا تاکہ پانی کے قطروں کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دے، اور آخر میں چیلنج کر کے کہتا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور علماء نے اس کی تفسیر میں عجیب جملہ کہہ دیا، کہا جیسے پانی کے قطرے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ خدا ذکر حسین کے صدقے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ پتہ چلا ہر وقت کے امام کی تھاٹ، وقت کے امام کی سوچ اور وقت کے امام کے لیے کام کرنا مقصد کربلا، مقصد کربلا ہے۔ اچھا، کل میں نے ایک اور جملہ آپ کے ذہنوں میں ڈالا تھا کہ کربلا کا چوتھا پوائنٹ امام حسین کے عمل کے حوالے سے، اگر اطاعت کرنی ہے تو اطاعت اتنی خالص ہو کہ اس میں جو نہ ملے اس کی سوچ بھی نہ ہے۔ ذہنوں میں جملہ ہے، میں نے کیا کہا تھا کہ امام حسین اگر پیاسے تھے، امام نے پانی مانگنا تو دور کی بات، پانی سوچا بھی نہیں۔ امام نے سوچا بھی نہیں کہ پانی مل جائے، کیونکہ امام اگر سوچ لیتے کہ ذرا سا پانی کہیں سے مل جائے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، خدا زمین کا سینہ کھول کے پانی باہر نکال دیتا۔ پتہ چلا پانی تو میٹر ہی نہیں کر رہا تھا مولا کے لیے، پیاس تو میٹر ہی نہیں کر رہی تھی، مقصد بڑا تھا حسین کا۔ اچھا میری جان، وقت کے امام کی اطاعت، آج تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی، نتیجہ دینا ہے مجھے۔ زندگی چاہتے ہو تو زندگی میں دو چیزیں اپنے اندر شامل کر لو، یہ پوائنٹ ہے اس عشرے کا تبرک۔ زندگی میں دو چیزیں اپنے اندر شامل کر لیجئے، ایک طہارت، ایک اطاعت۔ دو چیزوں کے سودے کر لو اہل بیت سے، دو چیزوں کی بات کر لو اہل بیت سے۔ اور طہارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طہارت کے لیے کوئی غسل ہو، طہارت کے لیے کوئی وضو ہو، کچھ وعدے کر لو۔ حسین کی ماں سے جو دروازے پہ کھڑی ہے، جاتے ہوئے انہیں بتا کے جانا کہ بی بی ڈیل ہے، آج سے کچھ نہ کروں تو آنکھیں طاہر رکھوں گی اگلے محرم تک۔ آنکھیں پاک رکھو، زبان پاک رکھو، کان پاک رکھو، تھاٹس، سوچ پاک رکھو۔ اب یہ کیا چیز تم نے بارگین کرنی ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے، آپ جانیے، جناب سیدہ جانے۔ اور اتنا تو یقین ہے نا کہ جب باہر نکلتی ہیں تو دروازے پہ بی بی ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ آتے ہوئے وہ استقبال کرتی ہیں اور جاتے ہوئے شکریہ۔ ہاں کیا کچھ چینجنگز چاہتی ہے کربلا آپ سے، اس کے لیے ٹائم فریم نہیں ہے، اس کے لیے جیسے کہ میں نے اس دن کہا تھا، جناب سعید، امام حسین کی نماز رکوع و سجود کے ساتھ تھی، اور جناب سعید کی نماز امام حسین کی گود میں شہادت کے ساتھ گر کر، مولا سے یہی پوچھا تھا نا کہ مولا بتائیے میری نماز ہو گئی؟ تو امام حسین نے ماتھا چوما تھا۔ تو آپ نے امام حسین سے، جناب سیدہ سے ڈیل کرنی ہے۔ اچھا اب سوال، کیسے کریں حسین سے ڈیل؟ زندگی، میں نے ابھی عرض کیا کربلا زندگی دیتی ہے، یہی ہمارا موضوع ہے۔ کتنا زندہ کر سکتی ہے کربلا؟ کتنی زندگی دے سکتی ہے؟ مرنے کے بعد بھی آپ کا ذکر، مرنے کے بعد بھی آپ کی فکر۔ ایک جملہ دوں، ایک شخص آیا، زندگی کا مطلب کیا ہے، جلدی سے لے جاؤں، زندگی کا مطلب کیا؟ ایک آدمی آیا مولا کے پاس، مولا علی کے پاس آ کے کہنے لگا، یا علی مولا، کہا جی، کہا یا علی مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹا موت ایک تلخ حقیقت ہے،
اور مسلسل میں اس لیے زندگی کی بات کر رہی ہوں تاکہ تمہیں بھی موت سے پیار ہو جائے، کیونکہ کربلا میں جتنے تھے نا وہ موت کے مختلف ذائقے بتا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا موت بڑی شیریں ہے، کوئی کہتا ہے موت بڑی آسان ہے، کوئی کہتا ہے موت تو اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، کوئی کہتا ہے ہم موت پہ جا پڑے، موت ہم پہ جا پڑے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کربلا دیکھو تو موت پیاری لگتی ہے۔ اگر وقتی بچھڑنے کا دکھ ہے، وقتی دور جانے کا دکھ ہے، تو میری جان پھر یقین کر لو کہ جہاں حسین ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ تمام مجمع جانتا ہی تو مولا حسین کا پرومس ہے، مولا حسین کا وعدہ ہے۔ مولا نے کہا ہے میرا چاہنے والا کہیں پہ بھی مرے، کہیں پہ بھی دفن ہو، اسے وصیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کربلا میں بھیج دینا، مجھے سامرا میں بھیج دینا، مجھے شام کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ کہ مولا کیوں بھائی؟ کہا یاد رکھیے موت کو بچوں کے لیے آسان بنا دیجئے، فرمائشی پروگرام نہیں کہ میں مر جاؤں تو مجھے وہاں بھیج دیجئے۔ مولا پھر مجھے تو شوق ہے کربلا میں دفن ہونے کا۔ کہا تو یہاں مجھ سے جڑ جا، تو دفن کہیں بھی ہوگی اٹھے گی کربلا سے۔ کربلائی بننے کے لیے انشاءاللہ ہم کہیں بھی ہوں گے، اگر زندگی صحیح کربلائیوں والی گزاری ہے تو پھر ہم دفن کہیں پہ بھی ہوں اٹھیں گے کربلا سے۔ مولا حسین کا وعدہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں زندگیوں میں فرش ازا سے جڑیں، کیونکہ یہ چادر زندگی کی چادر ہے، اور یہ چادر ایسی چادر ہے حسین تو دور کی بات، یہ تو اپنے عزادار کو بھی مرنے نہیں دیتی ہے۔ اگر عزادار ظاہری طور پہ مر جائے اور اگلے سال محرم آئے نا تو ہر ایک کی آنکھیں اسے فرش ازا پہ جان جاتی ہے، پتا چلا اس کا ذکر، اس کی جگہ، اس کا فعل اسے اس چادر پہ زندہ رکھتا ہے۔ آپ مولا حسین کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، مولا تو ہم جیسے گناہگاروں کو مرنے نہیں دیتے، کسی کو ذکر کے صدقے، کسی کو کاموں کے صدقے، کسی کو عزا خانوں کی خاک روبی کے صدقے۔ تو میری جان جب مولا کے پاس شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا علی مرنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ زندگی پڑھ رہی ہوں آج تو زندہ رہنے کا طریقہ بتانا بنتا ہے نا۔ کربلا ذریعہ حیات ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ، پتہ ہے آپ کو پتہ ہے میرا عقیدہ، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم موت کے بعد بھی نہیں مرتے۔ ہمارا مکتبہ تشیع وہ مکتب ہے کہ جہاں پر نہ کوئی یتیم ہوتا ہے، نہ کسی کے سر سے آسرا اٹھتا ہے، اور نہ کوئی مرنے کے بعد مر جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جذباتی تقریر نہیں میں کر رہی، یہ نہ سوچے کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے جذبات میں بات کر رہی ہوں، میرا جملہ نہیں ہے، یہ تو مولا کا جملہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا دے یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جس کے سر پہ حسین جیسا بابا ہو، جس کے سر پہ رسول اللہ جیسے بابا ہو، جس کے سر پہ علی مرتضیٰ جیسے بابا ہو۔ تو ہمارے دنیاوی بابا اگر یہاں سے اٹھتے ہیں تو وہاں بھی تو ان کے جوار میں چلے جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تسلی ہے؟ یہاں پر موت نہیں ہے، یہاں پر ٹرانسفر ہے، منتقلی، ادھر سے ادھر جانا، ایک سفر ہے جو یہاں سے اٹھا وہاں چلا گیا۔ وہ کہاں گئی میری بہن؟ ہاں تم یہاں بیٹھی ہو، قصیدہ پڑھتی ہو نا، علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے، اور آگے آپ جملہ کہتے ہیں علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، ادھر یہ اپنے گھر سے نکلے ادھر علی کے در پہ جا بیٹھے۔ یہاں پہ تو موت والا تصور ہی نہیں ہے، اور اس پہ مہر سبت جعفر نے لگا دی کہ موت ان کے غلاموں کو آتی نہیں ہے۔
صدقے میری جان. مل کر مل کر سلامت ہو. سمجھ رہی ہیں کہ یہاں پہ موت نہیں ہے بھائی. فرق کیا ہے؟ یہاں ٹرانسفر ہے، منتقلی ہے. اور بیٹا ٹرانسفر مردہ بدنوں کا نہیں ہوتا، بلکہ جملہ دو مردہ دلوں کا نہیں ہوتا، مردہ ضمیروں کا نہیں ہوتا. مردہ ضمیر تو زندگی میں بھی مردہ ہے اور حسینی مر کے بھی زندہ ہے. یہ ہے کمال کربلا. کمال کربلا یہ. جانی آنکھیں کھول کے نعرہ لگا لیا کر میری جان ہے. موت ان کے غلاموں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو یہ بچ کے جاتی نہیں ہے. موت سے کیا خطر، موت کا کیا ہے ڈر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی. تو مرنا تو نہیں ہے نا. یاد رکھو بیٹے مرنا نہیں ہے. ہم تو اتنے یوزڈ ٹو ہیں، اتنے عادی ہیں موت کے، مرنے کے، مارنے کے نہیں. ہاں میں نے کہا اگلا جملہ پکڑ لے کہ انہوں نے ممبر سے کہا دیا مارنے کے. یہاں پہ مارنے کا نہیں. ہمارے شیعہ نے حیدر کرار میں شہادت کا رواج ہے. ہم مرنا بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اس کے کہ اللہ کی مخلوق کو مارنا. کیونکہ حسین نے کوئی درس دیا ہو یا نہ دیا ہو، حسین نے پہلا درس انسانیت کا دیا ہے. ہر مکتبہ فکر سے بالا مولا حسین نے کربلا میں ہر مذہب کو سینے سے لگا کر ہے نا بتا دیا کہ حسین سب کا، اور مولا ہیں بھی سب کے. اسی لیے کبھی کربلا جاؤ صلیب پہنے ہوئے بھی حسینی ہے، یہاں پہ ماتھے پہ تلک لگائے ہوئے بھی حسینی ہے. اور یہ حسین ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پاک کر کر خدا کی بارگاہ میں لے جائے. کربلا دلوں کو بدلنے کا نام. زندگی یہی ہے نا میرا بیٹا، زندگی یہی ہے. کربلا زندگی یہی ہے. اب زندہ رہنا ہے تم نے، مرنا نہیں ہے. پوائنٹس میں نے دے دیے. کام کرنے بیٹا گھول کے نہ پی جانا پوری مجلس. اشرا پڑھنے میں پھیپڑے پھولتے ہیں، یاد رکھو. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہ سوچو کہ باجی یہاں بیٹھ کے پڑھ کے مزے سے چلی جاتی ہیں. میں یہی تو کہتی ہوں کہ اپنے اندر ایک جملہ بھی لے چلو. میں ایک بات بتا دوں، پڑھنا میرا کام، فرش اعضا بچھانا مینجمنٹ کا کام، خرچہ شرچہ کرنا اللہ جس کو توفیق دے اس کا کام. ہو رہا ہے نا، کام ہو رہا ہے. مگر بڑی بات کرنے لگی ہوں، قبول کروانا آپ کا کام. کہیں گے باجی ہم کہاں سے بیچ میں آ گئے. جانی جب میں نے اور کسی نے اپنے کاموں میں ڈنڈی نہیں ماری تو پھر آپ کو مارنے نہیں دیں گی جناب سیدہ. اب آئی ہیں تو قبول کروانا آپ کا کام. آپ کہیں گے باجی مجلس آپ نے پڑھی میں کیسے قبول کرواؤں، فرش باجیوں نے بچھایا میں کیسے قبول کرواؤں. ساری محنتیں
گھوم رہی ہیں آپ کے اندر، کب تک کی منتظر ہیں؟ یاد رکھیے مجلس کے بعد کوئی ایک بھی اگر فرش سیدہ سے کمٹمنٹ کر کے اٹھ گیا کہ مولا مجلس میں نے یہ سنا، آئندہ کے بعد یہ والا پوائنٹ میں زندگی میں ڈالوں گی، تو سمجھ لو اگر کسی ایک نے بھی وعدہ کر لیا ہمارا پڑھنا بھی قبول، ان کا فرش ازا بچھانا بھی قبول اور باقی سب کا آنا بھی قبول، اب وہ اگر ایک ہے، کوئی اگر ایک ہے نا، کوئی ایک، یہ واجب کفائی ہے کہ کوئی ایک کر لے تو باقیوں کو بھی ثواب مل جائے گا۔ جیسے جنازہ پڑا ہو نا تو ہر مجمع کے ہر فرد پہ واجب ہوتا ہے اسے نہلائے، مگر اگر میں اٹھوں میں کہوں میں نہلا رہی ہوں مسئلہ نہیں ہے، تو جب میں اٹھ گئی میں نے نہلا دیا، آپ سب پہ سے واجب اٹھ جائے گا۔ اور پتہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنے بیٹھے ہوں گے سب کو ثواب ملے گا اور سب کے حصے کا ثواب مجھے ملے گا۔ واجب کفائی ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ تو میری جان جب اتنے مجمع میں سے کوئی ایک وعدہ کر لے بی بی سے کہ بی بی آج کے بعد یہ والا پرومس ہے، یہ والا کام کروں گی، اب وہ کوئی ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے، جتنا مجمع ہے سب کے حصے کا ثواب، پہلے سب کو ثواب ملے گا، پھر سب کے حصے کا ثواب اس کو ملے گا جس نے وعدہ کر لیا۔ تو میرے بچے پھر وہ وعدہ کرنے والی میں کیوں نہیں؟ مطلب میں نہیں، تم سارے، ہم سب کیوں نہیں؟ ہم میں سے کوئی ایک کیوں؟ یہ سب کے حصوں کے ثواب ہم سب کیوں نہ لیں؟ تو جب اللہ بانٹنے پہ تیار ہے، ہم لینے کے لیے کیوں رکے ہیں؟ دروازے پہ جاتے ہوئے یاد کرنا، ہر بچی نے کچھ بی بی سے کہہ کے جانا ہے۔ یا تو یقین کر لو وہ نہیں ہے، اس پہ آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ ہیں، کوئی علمی گفتگو نہیں کی، تاریخی گفتگو نہیں کی، آج صرف اخلاقی اور پریکٹیکل یہ کام آپ سب کر سکتے ہیں، جناب سیدہ سے کمیٹڈ ہوں۔ یاد رکھیے کربلا میں اطاعت امام سب نے کی، مگر 72 میں عباس ایک بنا، غازی ایک ہی ہے، کربلا میں عباس ایک ہی ہے، جتنے شہید ہیں سب ایک جگہ پر، مگر جو حسین کے سامنے چمچما رہا ہے۔ بھئی یاد رکھے کربلا اللہ آپ کو لے کر جائے، دو ہی تو روضے ہیں جو منور ہیں بین الحرمین، دو ہی تو روضے ہیں، ادھر حسین ادھر عباس۔ ادھر عباس کیا چیز ہے جس نے غازی کو غازی بنا دیا؟ آپ کو پتا ہے باب حسین، سب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں پر، بہت سے ایسے ہیں جو زواری کر کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب تک غازی سے رابطہ سیدھا نہ ہو حسین بھی لفٹ نہیں کراتے۔ کربلا جب جاتے ہیں نا تو ایک زوار 2 دفعہ حضرت عباس کا زوار ہوتا ہے اور 1 دفعہ مولا حسین کا۔ جب آپ واک کر کر نجف سے کربلا، جب آپ مشی کر کر راستے میں بال مٹی مٹی، بدن کپڑا خاک آلود، تو جب آپ جاتے ہیں ہر زیارت کا ادب ہے کہ زیارت پہ جانے سے پہلے غسل کیجئے، مگر واحد 40 اور عاشور کی زیارت ہے جس پہ غسل شرط نہیں ہے، بلکہ جیسی حالت ہے، پاؤں گندے ہیں، لباس پہ مٹی ہے، پاؤں بال چہرہ گرد میں اٹا ہوا ہے، صرف اسی حالت میں سیدھے روضہ عباس کے سامنے، کوئی چینج نہیں، کچھ نہیں کرنا، سامنے کھڑے ہو جاؤ غازی کے۔ کہا کیوں؟ کہا عباس سے دعا کرو، عباس سے اذن لو، عباس سے اجازت مانگو، اجازت غازی دیں گے تو حسین قبول کریں گے۔ اگر تم سوچو کہ سیدھی مولا کے پاس، مولا کہیں گے نہیں، پہلے اجازت نامہ دکھاؤ، اذن دخول حضرت عباس کے پاس، وہاں سے اجازت لے کر سلام کر کر عباس مولا کے روضے پہ پیشانی ٹیک کر پھر جائیے، نہائیے، کپڑے بدلیے، غسل کیجئے، پھر اس کے بعد دوبارہ حسین کے روضے پہ آئیے، اب مولا کے روضے پہ زیارت کیجئے، پھر زیارت کر کے عباس کی زیارت۔
تو مولا پہلے کیا کیا تھا؟ کہ پہلے زیارت نہیں تھی، پہلے اجازت تھی۔ عباس اجازت دے دیں تو سب قبول، عباس رد کر دیں تو سب ضائع۔ سمجھ رہی ہیں کیا کیا حضرت عباس نے؟ بیٹا حضرت عباس صرف باب حسین نہیں ہیں، حضرت عباس 12 اماموں کے دروازے ہیں۔ باب حسین کہہ کے عظمت مولا کو کم نہ کیجئے، ہر امام مولا عباس کے توسط سے دیتا ہے، ہر امام مولا کے توسط سے عطا کرتا ہے۔ اور مولا عباس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جانتے ہیں مولا عباس کی اسپیشلٹی؟ ویسے تو سب کچھ مولا دیتے ہیں، سب کچھ جو مرضی مانگے، مگر ایک مخصوص حاجت کہ جو صرف غازی سے مانگیں اور انڈرسٹوڈ کہ حضرت عباس مہر لگاتے ہیں۔ اور وہ کون سی حاجت ہے؟ کہا وہ حاجت ہے کربلا جانے کی اجازت، یا سید سجاد یا حضرت عباس، یہ 2 ہستیاں ہیں جن کو اختیار ہے کربلا لے جانے کا۔ عباس نے، مولا غازی نے ضبط نفس کی مثال پیش کی۔ آپ کو بتاؤں، جب خیمے لگ گئے تھے نا دریائے فرات کے کنارے 2 محرم کو، تھوڑا سا ٹائم لوں گی، حضرت عباس کو تھوڑا سا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے سمجھاؤں کہ غازی بنے کیسے غازی۔ دریا کے کنارے خیمے لگ گئے 2 محرم، ابھی فوج اشکیا نہیں پہنچی، ابھی صرف عباس اور مولا حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگے ہیں۔ مولا غازی نے پتہ کیا کیا؟ بیسٹ آرگنائزر ہیں مولا، بہترین مینج کرنے والے ہیں۔ پوری کربلا کا طواف کیا، طواف کر کے نشان لگائے یہ دریا ہے، یہاں پہ ہمارے خیمے ہوں گے۔ جائیں تاریخ پڑھیں، دریا کے کنارے خیمے لگا کر حضرت عباس، اور دریا کے سب سے قریب جانتے ہو کس کا خیمہ تھا؟ بالکل یہ دریا اور یہ خیمہ۔ جانتے ہو دریا کے سب سے قریب حضرت عباس نے کس کا خیمہ لگایا؟ جناب رباب کا، سب سے قریب۔ مولا حسین نے پوچھا اتنا قریب؟ کہ مولا آپ جانتے ہیں نا شہزادی ہیں خیمے میں۔ کبھی بھی غازی نے جناب سکینہ کو سکینہ نہیں کہا، ہمیشہ شہزادی۔ میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا جب بی بی نے پہلا قدم اٹھایا تھا تو عباس نے ہتھیلیاں نیچے رکھی تھیں۔ کسی نے کہا تھا غازی اتنا ناز کیوں؟ کہا آقا زادی ہے، نازک ہے، پاؤں بڑے نازک ہیں، بیٹا دعا کرو میری بچیاں بیٹھی ہو، خدا تمہارے ناز اٹھانے والے سلامت رکھے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ بیٹا ناز اٹھانے والے ہوں تو بیٹیاں ناز کرتی ہیں، جن کے ناز اٹھانے والے مر جائیں وہ بیٹیاں ناز کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی کسی یتیم بیٹی کی زبان پہ فرمائش نہیں سنو گی، وہ آنکھوں سے بتاتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میرا ناز اٹھانے والا مر گیا۔ سمجھ رہی ہو؟ خدا تمہارے ناز اٹھانے والے سلامت رکھے، چاہے وہ تمہارے بابا ہیں۔ آج حضرت عباس کا پرسہ ہے نا، آج بیٹیاں اپنے بابا کی بھی زندگیاں مانگ لو، کیونکہ مولا حسین نے حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کے یہی کہا تھا نا، سکینہ آج تو لے کر آئی ہو نا، سکینہ آج لے کر آئی ہو نا، مگر سکینہ جب یتیم ہوگی تجھے چچا بڑا یاد آئے گا۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا تجھے چچا بڑا یاد آئے گا۔ شام غریبہ میں سکینہ کے رخسار پر پہلا تماچا، سکینہ نے گھبرا کے دریا کی طرف رخ کیا، آواز دے کر کہا چچا آج تماچے پڑ گئے، چچا آج سکینہ یتیم ہو گئی۔
میری بیٹیاں، آج تمہیں قسم ہے سکینہ کی محبت کی، آج غازی کا جنازہ اس طرح اٹھانا کہ حسین کو گلہ نہ رہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، شاید حسین کے لیے جنازے اٹھانا آسان تھا، مگر بغیر عباس کے لاشے کے علم لانا مشکل تھا۔ خالی علم اٹھانا حسین کے لیے بڑا مشکل تھا۔ عزادارو، 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 کربلا جانا ہو، کربلا جانا ہو تو غازی سے کہتے ہیں، مولا آسانیاں کر دیتے ہیں۔ ایک جملہ دے دوں، پھر اس کے بعد آپ جانے، آپ کی زباری جانے، غازی سے لکھوا لیجئے گا نا، کہیے گا مولا جہاں آپ کے بھائی سے آپ کا علم نہ اٹھا، بھائی جنازہ بنا کے لے آئے، مولا یاد ہے نا، مولا سے باتیں کرنا آج علم دیکھ کر، مولا سے کہنا مولا یاد ہے نا جب پہلا بازو حسین کو ملا تھا نا، بازو اٹھا کے حسین نے چوما تھا اور چوم کے کہا تھا اینا اینا شیعتی، میرے شیعوں کہاں ہو؟ آج حسین اکیلا ہو گیا، آج حسین تنہا ہو گیا۔ عزادارو، عزادارو، غریب بھائی کی غربت کا پرسا، دعا کرو کوئی بھائی غریب نہ ہو جیسے حسین غریب ہوئے۔ مومنات گرامی، مومنات گرامی، پوچھا عباس سے کیوں مانگوں کربلا؟ سنو، اس کے پیچھے وجہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ غازی سے کیوں مانگوں کربلا؟ جب یہ جملہ کہا تو جانتے ہو جملہ کیا کہا گیا؟ کہ تمہیں پتہ ہے عباس کو بہت شوق ہے کہ مولا کے روضے پہ ہجوم رہے، عباس کو بہت شوق ہے کہ بچیاں آ کر حسین کے روضے پہ سکینہ کے نوحے پڑھے۔ کہا عباس کو بہت شوق ہے حسین کے روضے پہ مصلی بچھے، ہر کوئی حسین کی زری کا طواف کرے۔ اب جانتے ہو مولا کو کیوں شوق ہے؟ کہا جتنا اکیلا حسین کو عباس نے دیکھا اتنا اکیلا کسی نے نہیں دیکھا۔ عباس مڑ کے دیکھتے تھے، حسین تنہا کھڑے ہوئے، عزادارو زلفیں الجھی ہوئی۔ جملہ سمجھے نہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ اندر جنازہ تیار ہے غازی کا، غازی کا جنازہ تیار ہے۔ آج میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے علم کو علم نہیں کہتی، جنازہ کہتی ہوں۔ آج بیٹیاں جناب سکینہ کی نسبت سے جنازہ اٹھائیں گی، آج بہنیں جناب زینب کی نسبت سے جنازہ اٹھائیں گی، بغیر شرمائے خدا مان سلامہ۔ عزادارو، عزادارو، کربلا کا جب کوئی شہید ہے، کربلا کا جب کوئی شہید مرنے جاتا تھا نا تو مڑ کے حسین کو خدا حافظ کہتا تھا۔ جانتے ہو جب اکبر نے مڑ کے بابا کو خدا حافظ کہا، حسین اکیلے نہیں تھے، پیچھے عباس کھڑے تھے۔ جب حبیب ابن مظاہر نے مڑ کے خدا حافظ کہا، پیچھے عباس کھڑے تھے۔ اونو محمد نے خدا حافظ کہا، پیچھے عباس کھڑے تھے۔ سب کو تسلی تھی عباس پیچھے کھڑے ہیں، مگر جب عباس گھوڑے پہ بیٹھے حسین نے سر کا امامہ اتارا، گریبان چھا کیا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا بارے الہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج عباس نے مڑ کے دیکھا، عباس نے مڑ کے دیکھا، حسین اکیلے، حسین اکیلے۔ عزادارو، دو لاشیں ہیں، دو سوار ہیں جن کے پیچھے پیچھے حسین چلے۔ عزاداران امام سنتی ہیں جملہ، عباس کے جانے سے سب سے زیادہ خوش عمر ابن سعد تھا، عمر ابن سعد تھا۔ مولا حسین نے جملہ پتہ کیا کہا؟ آج عباس یزیدی فوج آرام سے سوئے گی، جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی۔ یہ مرثیہ پڑھ رہی ہوں مولا حسین کا، جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی عباس وہ آج سو جائیں گی۔ اور ایک جملہ سنا دوں، عباس کیا تھے؟ جب چمر مولا حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا بالوں سے بے ادبی کرتا ہوا، اس نے پہلا جملہ پتا کیا کہا تھا؟ بلا عباس کو، اب کہاں ہے تیرا ابا، اب کہاں ہے تیرا مولا؟ رو کے کہیے ہائے ابا، ہم آئے ہیں جنازہ لے کر۔ ہر بی بی سینے پہ ہاتھ مار کر کہے ہائے ابا، ہائے ابا۔
Hey,